جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل یہ افغان کانفلکٹ کے سینیریو میں بہت زیادہ ایک کیمپین چل رہی ہے سینکشن پاکستان کی، اسپیشلی افغان فورمز پہ. تو اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان پہ اگر پاکستان فیٹف سے گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا گیا، اور کیا چانسز ہیں کہ پاکستان جائے گا؟ اور اس طرح کی بھی ایک فیلنگ آ رہی ہے جیسے پاکستان کو اسکیپ کوٹ بنایا جا رہا ہے. آئی ایم ناٹ طالبان اپولوجسٹ، ساری ریالٹیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن بہت زیادہ آئسولیٹڈ فیل ہو رہا ہے پاکستان، اور لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے اوپر سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے. لائک صرف دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر سارا کچھ ڈال دیں اینڈ جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹریٹ پاکستان لائک اے اسکیپ کوٹ. تو واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں جب بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں آپ کے گرد و نواح میں تو اس کے نتائج نکلتے ہیں. پاکستان بدقسمتی سے اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ہمیشہ مسئلے میں رہا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ہمیں فائدے بڑھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کے نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہوئے ہیں. وقتی طور پر ہم نے فائدے اٹھائے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کو وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپولوجسٹ ہیں یا نہیں ہیں. جو آپ نے سوال اٹھایا یہ اس کے زاویے لیجٹمیٹ ہیں، اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو وضاحت کرنی چاہیے. پاکستان نسبتاً چھوٹا ملک ہے، اور بڑی جو طاقتیں ہیں وہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتی اور ہمیشہ وہ اسکیپ گوٹنگ کرتی ہیں اور دوسرے پہ الزام دھرتے ہیں. اب ظاہر ہے ایک جغرافیہ کی مجبوری ہے، دوسرا یہ کہ ہم چھوٹا ملک ہیں، تیسرا یہ کہ سپر پاور بیچ میں انوالو ہے، تو اس وجہ سے پاکستان کے اوپر بلیم آئے گا. دوسری بات ویسے یہ بھی ہے میرے خیال میں ہمیں اندرونی طور پر کچھ کام ایسے کر لینے چاہیے تھے جس کی وجہ سے یہ الزامات تو نہ لگتے جس طرح کہ اب لگ رہے ہیں. اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ خرابی کا باعث کم از کم اتنا نہ بنتے جتنا اس وقت بن رہے ہیں. تو الزامات کم لگتے، خرابی کم ہوتی اگر ہم نے پالیسی صحیح طریقے سے ترتیب دی ہوتی اور ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کیا ہوتا. تو ہم بھی پالیسی جو ہے وہ نظریہ وقتی ضرورت کے تحت جو ہے وہ بناتے ہیں. جب سر پر بہت زیادہ وزن پڑتا ہے تو پھر ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ویسے ہم جو ہے اس کو سرد خانے میں رکھتے ہیں. تو کچھ غلطیاں جو ہیں وہ دوسروں کی ہیں جو ہمارے گلے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ جغرافیے کی مجبوری ہے، کچھ تاریخ ہے، اور کچھ ہم نے خود اپنے لیے مسائل جو ہیں وہ کھڑے کیے ہیں. پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ ظاہر لا حاصل ہیں، کیونکہ آپ افغانستان کے اوپر اگر فوکس کریں گے، اس کا اگر آپ نے حل تلاش کرنا ہے تو پھر آپ کو پاکستان کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا، لیکن دباؤ ہم پر بڑھے گا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. السلام علیکم. جی طرز صاحب، آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے. میں یہ لنک بھی شیئر کر رہا ہوں اور اس کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کر رہا ہوں. جنگ نیوز میں اخبار میں آن لائن پہ یہ خبر چھپی ہے کہ جنگی ترین نے شوگر کے قیمت کے خلاف درخواست دی ہے. تو حالانکہ درخواست تو اسی خبر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شوگر مل نے دی ہے. تو یہ کس قسم کا تاثر دینا چاہتے ہیں اپنے ہیڈ لائن سے؟ کیا یہ صحافتی بددیانتی میں نہیں آتا کہ آپ فرق نہیں رکھ رہے کہ وہ کارپوریٹ اینٹی اور ایک انڈیویجول کے درمیان؟ جی بالکل. میں نے یہ نہیں دیکھی خبر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن کسی دوسرے اخبار میں پڑھی، وہاں پہ ایسے خبر نہیں لگی ہوئی تھی. جہانگیر خان ترین کا حوالہ جو ہے وہ اس وجہ سے دیا ہوگا کہ شاید ہیڈ لائن کے اندر ان کی وجہ سے خبر زیادہ پڑھی جائے. ظاہر ذاتی طور پر تو انہوں نے نہیں دی ہوگی، ایک کارپوریٹ اینٹی کے طور پر ان کی ملز کی طرف سے آیا ہوگا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہیڈ لائن کے اندر سنسیشنلزم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بس اوقات یہ ہوتا بھی ہے. فیکچول ایرر نہیں ہونا چاہیے. یہ فیکچول ایرر ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. یہ سنسیشنلزم نہیں ہے، مطلب مبالغہ اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بددیانتی مطلب آپ نتائج زیادہ اس میں سے اخذ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، ڈس آنیسٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اپنی طرف سے واردات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ اس پہ فیکچول ایرر ہے. السلام علیکم طارق صاحب، کیسے آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور میں، جہاں چیف منسٹر کی موجودگی میں ایک منسٹر کے بیٹے کا ولیمہ ہے ڈیفنس
ہاؤسنگ اتھارٹی میں، اور ساری کریم وہاں پہ موجود ہے، اور سارے سیکورٹی مطلب جنہوں نے عوام کو تحفظ دینا ہے وہ سارے وہاں موجود ہیں، اور چیف منسٹر کے سامنے، منسٹر کے سامنے اس شادی کی تقریب میں سارے آفیشیلز، سیکورٹی آفیشیلز، بیوروکریٹس، ساری کریم وہاں پہ موجود ہے پنجاب کی، اور وہاں پہ منسٹر کے بھائی کو قتل کر دیا جاتا ہے چیف منسٹر کے سامنے. تو یہ تو سیکیورٹی کی حالات ہیں. دوسری بات، یہ جو پچھلے 3 سال میں آپ دیکھ لیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد خاص طور پہ، اور ہر کوئی بھی شہر بچا نہیں ہوا، اسٹریٹ کرائم دوبارہ زوروں پہ ہے، اور ہر طرح کا کرائم ہو رہا ہے. اتنی ایسی خبریں آتی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے. تو سب لوگ ناکامی میں اکنامک افیئرز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اتنی مہنگائی کر دی، غربت کو بڑھا دیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. ایک بہت بڑا پہلو سیکیورٹی کا، آپ پچھلے 3 سال کا جائزہ لیں، یقین جانیں آپ کا دل دہل جائے گا. جی ہاں بالکل. یہ کسی اور جگہ پر ایسا ہوتا، کسی اور حکومت کے نیچے ہوتا، تو آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر کس قسم کی دھماکہ خیز خبریں لگتی ہیں کہ چیف منسٹر کی ناک کے نیچے یہ قتل ہو گیا اور سیکیورٹی ناقص، اور جو آپ نے سوال کیا. تو لیکن چونکہ بزدار صاحب ہیں، اور بزدار صاحب کے پیچھے بنی گلہ ہے، اور بنی گلہ کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کون ہے، تو اس وجہ سے یہ خبر جو ہے دب گئی. لیکن بہت ہی بڑی یہ سیکیورٹی بریچ ہے، یہ پروٹوکال کی ایسی کی تیسی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پستول کا رخ کسی طرف بھی کر سکتا تھا، وہ ایک کی جگہ 4 بندے مار سکتا تھا، اور اس دیدہ دلیری کے ساتھ. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور عمومی جس طرف آپ نے کرائم کا ذکر کیا، ہمارے یہاں پہ کرائم رپورٹنگ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جس کے اندر ڈاکومنٹ آپ کر رہے ہوں. آپ کو ڈیلی اگر کرائم کیٹلاگ ملے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. دوسرے ممالک کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن دوسرے ممالک کے اندر جو شرح ہے کرائم کو ریزالو کرنے کی وہ بہت زیادہ بہتر ہے پاکستان کی نسبت. تو بڑا کرائم بھی ہے، اور تمام سیکیورٹی کی بہت بڑی بریچ بھی ہے. اور یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کا جائزہ لیں تو یقیناً دل دہل جائے گا. اور یہ وہ کرائم ہے جو پریونٹیبل کرائم ہے، اس کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے. وہ دہشت گردی والی ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، اس کے بھی اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو اتنے اچھے نہیں ہیں. السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام شہریار رحمان خوسو ہے اور میں کراچی سے سوال کر رہا ہوں. سر جی، میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے، ہر طرح جو ہے وہ ایک بالکل مایوسی کی سچویشن ہے. اگر عمران کو 2023 میں پی ایم بنا دیا جاتا ہے تو کیا لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ تھینک یو. دیکھیں جی، عمران خان صاحب کو 2023 میں وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، جس قسم کی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، جو تجاویز زیر غور ہیں، اس کے اندر یہ تجویز یقیناً موجود ہے. آہستہ آہستہ کرتے ہوئے میں وہ تمام پروگرام ہی آپ کو بتا چکا ہوں جو میں کرنا چاہ رہا تھا. علیحدہ ایک سیپریٹ STH کی تجاویز کیا ہیں، لیکن یہ ایک تجویز یقیناً ہے کہ ان کو بنایا جائے. ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ کو جوڑ توڑ کرنی پڑے گی. جوڑ توڑ کا مسئلہ یہ ہے کہ جوڑ توڑ سے لوگ متنفر بھی کافی ہیں. ری ایکشن بھی آپ نے دیکھا ہے کچھ الیکشنز کے اندر، جب جوڑ توڑ ہوئی تو اس کو ہضم کر لیا گیا. اب دوبارہ سے اگر یہ جوڑ توڑ کا بندوبست کریں گے تو وہ اس کا رد عمل آئے گا. کیونکہ نون لیگ کے لیے بھی یہ آپ سمجھیں کہ نون لیگ کی جو موجودہ قیادت ہے وہ اس کو اپنا میک اور بریک الیکشن سمجھتی ہے. پیپلز پارٹی بھی اس کو میک اور بریک الیکشن سمجھتی ہے. اس کے اندر اگر آپ نے کسی بندے کو امپوز کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے. تو لوگ آسانی سے ہضم اس کو اب نہیں کریں گے، پارٹیز بھی اس کو آسانی سے ہضم نہیں کریں گی. السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام عامر ہے، میں نیو یارک سے بول رہا ہوں. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں یا ان کے دائرہ کار سے باہر ہو رہے ہیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو اگر وزیر اعظم بنا دیا جائے اگلا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو کیا پاکستان میں استحکام آ جائے گا، معاشی استحکام؟ نہیں، جنرل باجوہ صاحب کیا وزیر اعظم کیسے بن سکتے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں استحکام، معاشی استحکام. جنرل باجوہ صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد ظاہر ایرریلیونٹ ہو جائیں گے، وہ ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کے طور پر لیے جائیں گے. ہاں، اگر ان کو کسی عہدے پر فائز کرنا ظاہر ہے ان کو پھر انتخاب لڑنا ہوگا. ایسے تو وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا انلیس کہ آپ کوئی ایوب خان والا ماڈل استعمال کریں کہ پہلے آپ ایک حالات ایسے پیدا کریں اس کے بعد اپنے آپ کو صدر بنا لیں. ضیاء الحق نے اس طرح کیا ہے، جنرل پرویز مشرف نے کیا. وہ حالات اس وقت پاکستان کے اندر ہیں نہیں. تو جنرل باجوہ بطور وزیر اعظم
हो नहीं सकते, उनको तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसा तो मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता। जो आपने ज़िक्र किया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तहत तालिबान काम नहीं कर रहे। मैं पहले भी ये मामलात उठा चुका हूँ कि एक तसव्वुर जो है ये बड़ा गलत फहमी पर मबनी है, और उसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी भी कार फरमा है। उन पॉलिसियों के ज़रिए लोगों के ज़हन में तसव्वुर उभरता है कि पता नहीं हम तालिबान को कहते हैं बैठ जाएं, वो बैठ जाते हैं, हमको कहते हैं खड़े हो जाए, वो खड़े हो जाए। इस तरह बिल्कुल नहीं होता। 9/11 के बाद बड़ी मिसाल आप दे सकते हैं कि जब मुल्ला उमर को ये कहा गया कि आप बामियान के अंदर जो बुद्धास के बुत हैं उनको आप ना उड़ाएं या आप उसामा बिन लादेन को निकाल दें, तो आपको पता है कि उस मिशन के ऊपर मुल्ला उमर ने क्या किया था। उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी थी। तालिबान जो है वो अपनी फील्ड के अंदर मौजूद हैं, वो अब ऑन द रोल हैं। 34 में से जो है 14 के करीब तो उन्होंने सूबे जो है अपने कब्ज़े में ले लिए हैं, और आने वाले दिनों में अब अमेरिकन वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। वो क्यों पाकिस्तान की बात सुनेंगे? तो हमारे दायरा कार में नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जब लोग हमसे बात करते हैं तो फिर हमें अपनी नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, हम अपना ज़रा लेवरेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जी हाँ हम काम करवा लेंगे, जो गलती है जो नहीं करनी चाहिए। हमें उनको बताना चाहिए कि जी हमारे हाथ में नहीं है तालिबान। वो अच्छे वक्तों में जब हमारा इन्फ्लुएंस ज़रा ज़्यादा था तब हमारी बात नहीं मानी, अब वो किस तरह मानेंगे? मेरे ख्याल में ये गलत फहमी पर मबनी तस्वर है।